قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى الصلوات. نعرہ محترم، وقت اتنی تیزی سے سرکتا جا رہا ہے کہ ہم اپنے موضوع کے 8ویں مرحلے میں داخل ہوئے. ظاہر ہے کہ میں اس 8ویں مرحلے میں کچھ نہ کچھ تو عرض کروں گا اور ان آیات کا ترجمہ بھی کروں گا، لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ متواتر جس دن سے یہ مجلسیں شروع ہوئی ہیں اس دن سے ملک کے اور شہر کے ارباب حل و عقد مسلسل تشریف لا رہے ہیں اور یہ بڑی خوشایند بات ہے. اس سے پہلے بھی آتے رہے، کل بھی لوگ آئے، پرسوں بھی آئے، آج بھی تشریف فرما ہے، اور یہ سب وہ لوگ ہیں جو گتھیاں سلجھانے کے بارے میں بہت سے ان میں الجھا بھی دیتے ہیں. گتھیاں سلجھانے ارباب حل و عقد جانتے ہیں، ان کو کہتے ہیں جو گتھی اگر پیچیدہ ہو جائے تو اسے کھول دیں، تو یہ کہلاتے ہیں ارباب حل و عقد. ان ارباب حل و عقد کا کے پیغام دینا چاہ رہا ہوں آج، جو کل نہ دے سکا. ٹھیک ہے نا؟ بس دیکھو، ہم نہیں ناپتے فرقوں کی بنیاد پر کسی انسان کو. ہم نے کبھی کسی انسان کو فرقوں کی بنیاد پر توڑا نہیں، ناپا نہیں. انسان ہے، میرے نبی کا ماننے والا ہے، میرے نبی کا چاہنے والا ہے، تو ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ حنبلی ہے، یہ مالکی ہے، یہ حنفی ہے، یہ شافعی ہے، یہ جعفری ہے، یہ زیدی ہے. ہم نے فرقے نہیں دیکھے، ہم صرف ایک چیز دیکھتے ہیں کہ کون حسین کا دوست ہے، کون حسین کا دشمن ہے. ہم اس سے زیادہ تو کچھ جانتے ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ اچھا بھائی، تو اب یہ تو ایک جملہ تھا جسے تم جملے مترجمہ کہہ سکتے ہو. اب واپس چلو، اسے کہ گفتگو کا 8واں مرحلہ ہے اور کچھ نہ کچھ تو تمہاری خدمت میں پیش کرنا ہے. بات یہ ہے کہ میں مسلسل سورہ اعلیٰ کی ابتدائی 5 آیتوں کی تلاوت کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلیٰ. اپنے رب اعلیٰ کے نام کی تسبیح کرو، یہ رب تمہارا اعلیٰ ہے. الذی خلق، یہ خالق ہے. فسویٰ، یہ تمہیں بہترین بنانے والا ہے. والذی قدر، اسے تمہاری تقدیر معین کی ہے. ہدا، اور ہدایت بھی اسی نے کی ہے. بت پرستوں کے معاشرے میں جب اسلام آیا ہے، 365 خداؤں کے دور میں اسلام آیا ہے، تو بت پرستوں کے معاشرے میں اندیکھے اور انجانے خدا کو پہچانوانا آسان نہیں تھا. بہت توجہ رکھنا. دیکھو، وہ ان کے جو بت تھے نا، دیکھے جا رہے تھے، نظر آ رہے تھے، ان کی ایک شکل و صورت تھی، اور محمد رسول اللہ جس خدا کو لے کے آئے اس خدا کا کچھ پتہ ہی نہیں کیسا ہے نا. تو اندیکھے معاشرے میں بہت توجہ ہے. اندیکھے معاشرے میں جس میں یہ خدا دیکھا نہیں گیا، اندیکھے خدا کو پہچانوانا آسان نہیں تھا.
وہ اصول یہ ہے کہ بھائی ذات تو پہچانی نہیں جا سکتی، صفتوں سے پہچانو. ذات تو خدا کی پہچانی نہیں جائے گی، اور جب پہچانی جا سکتی ہے تو صفتوں سے پہچانتے رہو. اور بار بار صفت خالقیت پہ زور دیا کہ تمہارا اللہ ہوا یہ تمہارا خالق ہے، تمہارا رب ہے یہ تمہارا خالق ہے، یہ تمہیں پتن آدم سے لایا، یہ تمہیں ماؤں کے ارحام کے اندر لے کے آیا. یہ بار بار قرآن مجید نے ریپیٹ کیا ہے. ریپیٹ کا لفظ میں نے سمجھانے کے لیے کہا، ورنہ قرآن مجید میں کوئی جملہ ریپیٹ نہیں ہے، ہر جملہ مانی دیتا ہے. یہ جملہ میں نے سمجھانے کے لیے. اچھا بھائی، تو اب کہنے لگا کہ عجیب بڑھنے فکر ہے. میں یہ آیات پڑھ چکا ہوں، صرف سرنامہ کلام کو مربوط کرنے کے لیے ان آیات کو آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. ایک آیت میں ارشاد فرمایا والتین بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سنین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین بنایا. دیکھو احسان رکھ رہا ہے کہ ہم نے بہترین بنایا. دوسرے سورہ میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. انسان پہ دور گزرا کہ وہ قابل ذکر نہیں تھا، پھر ہم نے اس انسان کو خلق کیا، ملے ہوئے پانی سے خلق کیا. من نطفة امشاج، ہم نے اسے خلق کیا امتحان لینے کے لیے، اور ہم نے اسے قوت سماعت دے دی، ہم نے اسے قوت بصارت دے دی. دیکھتے جا رہے ہو کس طریقے سے وہ تمہارے سلسلے میں تمہاری تخلیق پہ بات کر رہا ہے. کہنے لگا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. کیا سمجھتے ہو تم اللہ کو؟ تمہاری ماں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں کے پردے کے اندر تمہارا اللہ تمہیں خلق کرتا ہے. 3 تاریکیاں. یہ جب آج انسان بنتا ہے نا پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں جب بنتا ہے تو قرآن نے چیلنج کیا کہ 3 تاریکیاں. پہلی تاریکی وہ جھلی جو بچے کے اوپر، دوسری تاریکی بتاؤ ماں کا شکم جو اس کے اوپر ہے، تیسری تاریکی یہ کھال جو پیٹ کے اوپر ہے. تو 3 تاریکیوں کے اندر ہم نے تمہیں خلق کیا. وہ یہ سب بیرکم فی الارحام کیف یشاء، اور اس نے تمہاری تصویریں بنائی تمہاری ماں کے پیٹ میں. میرا اللہ اگر سمجھ میں آ گیا تو پھر دنیا کی ہر چیز سمجھ میں آ جائے گی. جو سب بیرکم فی الارحام کیف یشاء، وہ تمہاری تصویریں بناتا ہے، تصویریں بناتا ہے تمہاری ماں کے پیٹ میں. کیف یشاء، جیسا اس کا دل چاہے ویسی تصویر بنا. ٹھیک ہے نا؟ کہنے لگا سورہ حشر میں هو اللہ الخالق الباری المصور. ہم مصور ہیں کہ تصور تصویر تھے. تو صفتوں کے ذریعے وہ سمجھا رہا ہے کہ میں کون ہوں. قرآن کا کمال یہ بھی ہے کہ اتنی صفتیں دے دی کہ کوئی صفت خالی نہ رہ جائے پروردگار کی ایسی جو قرآن میں موجود نہ ہو. تو اب روک رہا ہوں اس موقع پر. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہاری تصویریں بناتا ہے. ابھی دیکھو بھائی، ایک آدمی ابھی بہت دور سے تصویر بنا رہا کیمرے سے، ابھی کچھ اور بھی آئیں گے اور وہ میری مجلس کو ڈسٹرب کریں گے تصویر بنا کر. کھلا کرے گا نہ آئے. ہوتا ہے جناب، یہ بھی ہوتا ہے. اچھا، تو اب اسی کے سلسلے سے اگر ٹوٹ جائے تو
بات کرنے میں مزہ نہیں ہے. اچھا بھائی جو تصویریں بنا رہا ہے, دیکھو چھوڑو ان مصوروں کو, آج کی فوٹوگرافی کی چھوڑو. وہ پرانے زمانے میں جب تصویر بناتے تھے تو مصور کو روشنی کی ضرورت ہوتی تھی. روشنی ہو جب تو تصویر بنائے. کینوس کی ضرورت ہوتی تھی, کینوس ہو جب تو پینٹ کرے. تمہارا یہ تصویر بنانے والا ایسا ہے کہ روشنی میں تصویر نہیں بناتا, تاریکیوں کے 3 پردوں کے اندر بناتا ہے. یہ کینوس پہ تصویر نہیں بناتا, پردے آپ پہ بناتا ہے. تم تصویر بناؤ بے جان, وہ تصویر بنائے جانتا. یہاں تک میرے ساتھ آگے ہو نا آرام کے ساتھ, اور سوچ لو گی ہو گیا نا بھائی اللہ کا ذکر ہو رہا سوچتے رہو اللہ کا ذکر ہو رہا. اچھا بھائی تو اللہ تصویر بناتا ہے. اچھا ایک بات سنو, اور کبھی کبھی تم تو آگے ہو نا 30 35 40 سال سے میرے طریقہ کلام سے, کبھی کبھی مجھے آزاد بھی چھوڑا کرو کہ جو دل میں آزاد ہو کر کبھی تو آزاد چھوڑ دیا کرو. اچھا تو اب جو اب تھوڑا سا تم نے مجھے آزاد چھوڑ دیا تو اب ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھو مجھے تصویر بنانی نہیں ہے, لیکن اگر میرے ہاتھ میں پینسل اور کاغذ دے دو تو کوئی نہ کوئی اڑتی صورت تو میں بھی بنا دوں گا. شکل بن جائے گی, آپ بھی بنا ہوا, ناک بھی بنا ہوا, کان بھی بنا ہوا, ٹھیک ہے نا. اچھا اب تم نے دیکھا کہا ہاں یہ بگڑے ہوئے انسان کی تصویر ہے, تصویر تو ہے لیکن بگڑی ہوئی تصویر ہے. اچھا آپ نے کہا دوسری بنا دیجیے بالکل ایسی, بالکل ویسی نہیں بنا دی, لیکن اب جو بنا ہوا وہ اور کچھ اور رنگ کی ہو جائے گی. ٹرینڈ مصور ایک جیسی تصویر بنا دے, ایک بنائی ویسی ہی دوسری بنا دی, ویسی تیسری بنا دی. لیکن جو مصور قادر نہ ہو, ہماری طرف اناڑی ہو, وہ جب بنائے گا ایک نئی تصویر بن جائے گی. تو عجیب عجیب مصور ہے کہ کروڑوں بنا دیے, کروڑوں بنا چکا, خربوں بنائے گا, اور نہ آنکھ سے آنکھ ملتی ہے, نہ کان سے کان ملتا ہے, نہ زبان سے زبان ملتی ہے, نہ نظر سے نظر ملتی ہے. خربوں بنا دیے, نہ آنکھ سے آنکھ ملے, نہ انداز تبسم سے انداز تبسم ملے, نہ انداز گفتگو سے انداز گفتگو ملے, نہ لہجے سے لہجہ ملے, نہ نظروں سے نظریں ملے, نہ کان سے کان ملے, نہ آنکھ سے آنکھ ملے. تو جب بنائی ایک نئی تصویر بن گئی. یہی ہوا اتنے سارے بیٹھے, کوئی ایک دوسرے سے مشابہ جب بناتا ہے ایک نئی تصویر بناتا ہے. تو کہہ سکتے تھے کہ مصور اناڑی ہے, یہ تو انہیں دوسرے بچوں کی. کہہ سکتے تھے کہ مصور اناڑی ہے, جب چاہتا ہے کہ تصویر بنائے ایک نئی تصویر بن جاتی ہے. تو کہنے لگا کہ خربوں بناؤں گا, آنکھ سے آنکھ نہ ملے گی, کان سے کان نہ ملے گا, دماغ سے دماغ نہ ملے گا, ذہن سے ذہن نہ ملے گا, اندازہ تکلم سے اندازہ تکلم نہیں ملے گا. خربوں بناؤں گا جو نہیں ملیں گے, اور 12 ایسے بنا دوں گا کہ جیسا پہلا ہوگا ویسا آدمی.
आ रही, मैं दलील भी तो दे दूं कि 12 ऐसे बनाऊंगा कि तफावत नहीं होगा जर्रा बराबर। अगर अली हिजरत की रात को बिस्तर पे सो रहे होंगे तो मुशरिक कहेगा कि मोहम्मद सो रहे हैं। और अगर मोहम्मद बाकिर मदीने में रास्ता चल रहे होंगे तो सहाबी कहेगा कि रसूल जा रहा है। ऐसे 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 मराहिल फिक्र है। ऐसा अल्लाह, ऐसा खुदा। तो उस खुदा के तारुफ के लिए पैगंबर अकरम ने एक अंदाज किया। तवज्जो रखना, इसलिए कि बहुत आराम से बढ़ रहा हूँ और ये जानते हुए बढ़ रहा हूँ कि अब सिलसिले में शुरू का इख्तिताम तब्दील हो जाएगा, ये भी जानता हूँ। तो अब जहाँ तक तुम्हें पहुँचाना चाह रहा हूँ, खुदा करे कि मैं वहां तक पहुँचा सकूँ, और फिर देखा जाएगा आगे क्या होता है। पैगंबर की पॉलिसी, अपने नबी की पॉलिसी देखो। तो मेरे नबी ने पॉलिसी क्या क्या की मुश्रिकों के शहर में। कहने लगे तुम्हारे पुत्र अंधे, मेरा अल्लाह इस चीज को चाहे देखिए। तुम्हारे पुत्र लूले लंगड़े, मेरा अल्लाह हर शहर में कादिर। तुम्हारे पुत्र अपाहज, जहां पढ़े हैं वहां पढ़े हैं, मेरा अल्लाह हर शय में कादिर है। तो पहले बुतों के ऐब गिनाए और फिर अल्लाह की तारीफ की। मेरे नबी ने क्या किया, पॉलिसी क्या दी? पहले तुम्हारे बुत लूले, तुम्हारे बुत अंगड़े, तुम्हारे बुत अंधे, तुम्हारे बुत काने, तुम्हारे बुत अपाहज, मेरा खुदा हर शय में कादिर है। मेरा खुदा जिस चीज में चाहे कलाम पैदा कर दे। मेरा खुदा जो चाहे करे, मायशा जो चाहे करे। तो पहले बुतों की बुराई की, उनके ऐब गिनाए। तो तरीका मेरे नबी की तबलीग का यही है कि पहले बुरे की बुराई बयान करो, मेरे नबी की तबलीग का पहला तरीका ये कि पहले बुरे की बुराई को बताओ, और फिर जिसे तुम पेश कर रहे हो उसकी अच्छाई बयान कर दो। रुके रहना, तुम्हारे बुत अंधे, तुम्हारे बुत लंगड़े, तुम्हारे बुत लूले। अरब तो अपनी गैरत पे जान दे दिया करता था। कोई तो मुड़ के कहता कि मोहम्मद तुम हमारे खुदाओं को बुरा कर रहे हो, लाओ अपने खुदा को। तो 100 ऐब तुमने हमारे खुदा में निकाले, 500 ऐब हम तुम्हारे खुदा में निकाल देंगे। तो बहुत तेजी के साथ में मुंतकिल हो रहा हूं। अरब यानी एक ओटनी गलती से उसका फट छिप गया किसी के चीज से, 70 साल जब होती रही गैरत की तरह, हर भी महसूस कहलाती है वो। तो अरब गैरत पे मर जाता था, लाशें उग जाती थी घरों में गैरत के ऊपर। बच्चों बड़े गैरतमंद हो, ये बनी हाशिम का नौजवान तुम्हारे खुदाओं को बुरा कह रहा है, तो तुम उसे भी तो चैलेंज करो, उसे भी चैलेंज करो कि लाओ अपने खुदा को। तो तुमने 100 ऐब निकाले हमारे खुदाओं में, हम 500 ऐब निकाल देंगे तुम्हारे खुदा में। सारी जबानें गूंगी हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि इतना बेऐब रसूल भेजा कि पहले ऐब इसमें तलाश करो, मुझ तक बाद में आओगे।
بس اسی مقام سے پھر آگے بڑھ جائے گا. اور اب توحید پہ بہت زیادہ تو میں روکوں گا نہیں. وہ خالق ہے جیسا چاہے خلق کرے, یخلق ما یشاء جیسا چاہے خلق کرے. وہ باری ہے عدم سے وجود میں لانے والا ہے. وہ جسے جیسی شکل چاہے اسے ادا کر دے. وہ جسے جو رتبہ دے اسی کو حق ہے, کسی اور کو نہیں ہے. ابلیس سے جو غلطی ہوئی بنیادی وہ یہی کہ حق ہے مخلوقات کے درجوں کو معین کرنے کا فقط اللہ کو. اور وہ کہنے لگا کہ میں خیر بہتر ہوں مٹی سے, اور مٹی مجھ سے کمتر ہے. بھائی آپ کون ہیں کہ مٹی اور اپنے اندر فضیلت کی بحث شروع کر دیں؟ بھائی جس نے بنایا ہے وہ بتا کہ مٹی اندر ہے یا آگ افضل ہے. ایسا ہے اچھا تو بڑا توحید پرست تھا. کہنے لگا تیرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کروں گا, تیرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کروں گا. اور اتفاق سے فرشتوں نے سجدہ کر لیا آدم کو. یہی تو ہوا, واقعہ تو یہی ہے کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیا. جب سجدہ کر لیا تو اب وہ بدعتی ہوں یا ان کا عقیدہ اچھا نہ ہو, جہاں تھے وہی رہے. اور وہ جو بڑی توحید کا علم بلند کر رہا تھا وہ ذلیل کر کے نکالا گیا یا نہیں؟ تکبر کیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, اور وہ تو تھا ہی پرانا کافر. تو مالک جب پرانا کافر تھا تو یہ پاکیزہ صحبت میں کیوں بیٹھا ہوا تھا؟ صحبت میں فرشتوں کی پاکیزہ صحبت میں بٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ کہ یہ ہماری مصلحت ہے. اگر ہمارے پاس بیٹھا ہوا نہ ہوتا تو اس کا کفر کبھی نہ کھلتا. اب یہ تو ہو گیا کہ پروردگار نے اسے بیٹھنے دیا تاکہ ایک دن وہ حکم کی سرکاری کرے اور اللہ اسے نکال دے. اللہ کا منصوبہ تو سمجھ میں آ گیا. وہ کیوں بیٹھا ہوا تھا؟ اس کی بھی تو کوئی سائیکالوجی ہوگی نا. یہ کس کو بیٹھا ہوا تھا؟ اب مجھے کیا بات کس کو بیٹھا ہوا تھا؟ آج تک ملاقات کا شرف بھی آتے نہیں ہوا کہ پوچھا جا سکے کہ جناب آپ کیوں تشریف فرماتے. لیکن جو علماء نے لکھا ہے وہ تو میں بیان کر سکتا ہوں. کہنے لگے کہ وہ سن چکا تھا کہ اللہ خلیفہ بنانے والا ہے. سن چکا تھا کہ اللہ ایک خلیفہ بیان کرنے والا ہے, ایک خلیفہ بنانے والا ہے. تو اس کے دل میں تمنا ہوئی کہ یہ خلافت مجھے مل جائے. پہلو میں آ کے بیٹھ گیا. نمازیں بھی ہیں, روزے بھی ہیں, تسبیحیں بھی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے.
اشہد ان لا الہ الا اللہ سب کچھ ہو رہا ہے خلافت کے لیے، اور جب خلافت کہیں اور چلی گئی تو چہرہ بگڑ گیا یا نہیں؟ تو ایک ہوتا ہے خلافت سے پہلے کا چہرہ، دوسرا ہوتا ہے خلافت کے بعد کا چہرہ۔ جناب نہیں سنتے، بالکل نہیں جانتے، عرب اتنے احمق نہیں تھے۔ بہت سیدھی بات ہے، شیر اچھا ہے، اچھا شیر اچھا بھائی اب رک جاؤ، اب آیا میں مقام محمد عربی تک، اور اب اگر یہ مقام محمد عربی قادر ہو گیا تو میں سمجھوں گا میری آج کی محنت تو عورت ہے۔ اب رک جاؤ، میرے نبی نے کہا کہ یہ جو آدم کو سجدہ کروایا جا رہا تھا یہ سجدہ آدم کو نہیں تھا۔ میں ان روایات کو پڑھنے کا عادی ہوں جو کنٹروورشل نہ ہو، مختلف فرقوں نے لکھی ہے، تو مختلف فرقوں نے یہ جملہ لکھا ہے میرے نبی کا کہ یہ جو آدم کو سجدہ کروایا یہ سجدہ در حقیقت آدم کو نہیں تھا۔ سنو بھائی سنو سنو، اپنے رسول کی تعظیم کرنے کو بدعت سمجھنے والوں سنو، میرے نبی نے کیا کہا کہ یہ جو سجدہ کروایا تھا آدم کو یہ سجدہ آدم کو نہیں تھا۔ یا رسول اللہ پھر یہ سجدہ کس کو تھا؟ کہ سجدہ میرے نور کو تھا۔ آدم کی مٹی میں میرا نور رکھا، توجہ ہے، آدم کی مٹی میں میرا نور رکھا اور کہا فرشتوں سے سجدہ کرو، تو سجدہ تھا نور محمد کو۔ اب مجھے کبھی کبھی فٹ نوٹ لگا دیا کرو، سجدہ کسے تھا بھائی؟ محمد رسول اللہ کے نور کو، سجدہ تھا نور محمد کو۔ تو اگر آدم کی مٹی میں نور رکھ کر سجدہ کروانا تھا نور محمد کو، تو ڈائریکٹ نور کو سامنے رکھتا اور کہتا ہے سجدہ کرو، یہ مٹی میں ملا کے رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہی بتلانا تھا کہ میرا محمد مٹی کے اندر ہو جب بھی نور ہے، مٹی کے اوپر ہو جب بھی نور ہے۔ اب میں مقام محمد عربی تک آیا اور اب تمہیں اس مرحلے پر روک لوں گا۔ پھر میں نے کبھی یہ جملہ کہا تھا اور میں نے اس جملے کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھ لینا کہ ایک ہے اللہ کی کتاب، اس کا نام ہے قرآن، ایک ہے اللہ کا رسول، اس کا نام ہے محمد۔ دو چیزیں ہیں نا، ایک اللہ کی کتاب، اس کا نام ہے قرآن، ایک اللہ کا رسول، اس کا نام ہے محمد۔ دیکھنے میں یہ دو الگ الگ چیزیں ہے۔ ایک علم الہی جب نور میں ڈھلا تو محمد کہلایا، جب لفظوں میں ڈھلا تو قرآن کہلایا۔ اب میں آیا ہوں مقام محمد عربی پر کہ ایک ہی سبجیکٹ کی 3 آیتیں بلکہ 4 بلکہ زیادہ۔ اب ظاہر
ساری کو ساری آتی جا رہی نماز میں بیان کرتا جا رہا ہوں، ساری کی ساری کو بیان نہیں کروں گا. فکیفا اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. ابھی قیامت کا دن اتنا عجیب دن ہوگا کہ ہم ہر نبی کو اس کی قوم پر گواہ بنا کے لائیں گے، اور ابھی تجھے ان سارے انبیاء پہ گواہ بنائیں گے جنہیں کبھی رسول نے دیکھا ہی نہیں. جنہیں کبھی رسول نے دیکھا ہی نہیں ان کا گواہ بنائیں گے. دیکھا ہے سورہ مزمل انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. ہم نے جب فرعون کے پاس رسول بھیجا تھا وہ سارے رسول بھیجا ہے، یہ تمہارا گواہ ہے. دو آئے توجہ رکھنا. وَيَوْمَ سورہ نحل 16 سورہ قرآن کا نبعث فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنَ الْحُدَيْبِ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ. حبیب قیامت کے دن ہر نبی کو اس کی امت پر گواہ بنائیں گے، اور حبیب تجھے ان نبیوں کے گواہ بنائیں گے. عادل کے خلاف ہے اگر گواہی نہ دے، اور عادل کے خلاف ہے اگر دیکھ کے گواہی نہ دے. میں نے پوری گھنٹے بھر کی تقریر سے ایک جملے میں کہہ دی، اور اس سے زیادہ خراب نہیں دوں گا. یوم نبعث فی کل امۃ شہیدا علیہم من الحدیبیہ وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء. تب تک تجھے گواہ بنائیں گے. قیامت کے دن سب سارے نبیوں پر تجھے گواہ بنائیں گے. اور اب سنو گے آگے کیا کہتا ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. حبیب یہ قرآن ہم نے تیرے اوپر نازل کیا تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس میں ہر شے کا کھلا ہوا بیان ہے. وَهُدًى یہ کتاب ہدایت ہے، وَرَحْمَةً یہ کتاب رحمت ہے، وَبُشْرَىٰ اور یہ کتاب بشارت ہے، لِلْمُسْلِمِينَ مسلمانوں کے لیے. اچھا بھائی اب تو ہم آخری مرحلے میں داخل ہو گئے نا. کل کی تقریر اس کا پرسوں مسائل اور گفتگو تمام ہو گئی. کچھ اجازت دیتے ہو کہ بیان کریں؟ قرآن کی 4 صفتیں بیان کی. ایک بات اور بولا، نزلنا، بھائی اب میں مجبور ہوں، نزلنا ابھی میں نے اتارا. اب اتارا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر کے رات میں اتارا. ٹھیک ہے نا. اچھا پروردگار تو نے قدر کے رات میں اتار دیا. وہ رات کس مہینے میں؟ کا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کے مہینے میں قرآن. 2 باتوں کا جواب ہو گیا. مالک یہ بتا دے کہ تیری یہ جو کتاب آ رہی ہے اس کی طاقت کیا ہے. میں نے کہا قرآن میں دیکھو، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اس قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ اگر یہ پہاڑ پہ آ جائے تو پہاڑ ٹکڑے ہو جائیں. اگر یہ پہاڑ پہ آ جائے قرآن تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بکھر جائے. اتنا طاقتور ہے قرآن کہ جسے بھائی توجہ رکھنا. اتنا طاقتور ہے قرآن کہ پہاڑ جیسی چیز قرآن کو اٹھا نہیں سکتا. سن لیا تم نے؟ پہاڑ اگر نہیں دیکھے تو منگوپی میں جا کے دیکھ لینا پہاڑیاں، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں. دیکھو بھائی یہ جو پہاڑ ہیں وہ تو بہت بڑے ہوتے ہیں. یہ پہاڑیاں چھوٹی آدمیوں کا نوٹس نہیں لیتی ہیں، زلزلوں کا نوٹس نہیں لیتی. ان سے کوئی آتا جاتا ہے انہیں فکر بھی نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں کہ بڑا شخص اپنی رائے میں پہاڑ ہے، اپنی بات میں پہاڑ ہے، یعنی استقلال قدم کی علامت ہے. پہاڑ ثبات قدم کی علامت ہے. جب پہاڑ ثبات قدم کی علامت ہے تو پروردگار کہتا ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پہ آ جائے تو پہاڑ
باہر ہٹ جائے اپنی جگہ چھوڑ. یہ تو کہا, یہی کہا. اب مجھے معاف کر دینا. یہ آیا کہاں؟ پھر آیا سنو, نزل بہ الروح الامین علی قلبک. حبیب اس قرآن کو میں نے تیرے دل پہ اتارا, جسے پہاڑ نہ اٹھا سکے اسے میرے نبی کے دل نے اٹھا لیا. جسے پہاڑ نہ اٹھا سکے اسے میرے نبی کے دل نے اٹھا لیا. دل نے اٹھا لیا. جس کا دل اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ اتنا کمزور نہیں ہوتا. اور یہ آئے مبارکہ مکمل ہو جائے, اس لیے کہ ابھی تو میں مقام محمد عربی تک آیا ہی نہیں. خدا کی قسم ابھی نہیں پہنچا ہوں, اب پہنچنے والا ہوں, اور قریب پہنچنے والا ہوں. نزلنا علیک الکتاب, ہم نے اس کتاب کو نازل کیا. تبیانا لکل شیء, اس کتاب میں ہر شے کا کھلا بیان ہے. تبیان ہدن, یہ کتاب ہدایت. رحمتاً للمسلمین, یہ کتاب مسلمانوں کے لیے رحمت ہے. بشرا, یہ کتاب مسلمانوں کے لیے بشارت ہے. کیا سمجھتے ہو گئی قرآن کی؟ اب میں دیکھتا ہوا چلا قرآن مجید کو کہ قرآن ہدایت ہے پہلی سے بس خدن. رسول کے نے کہا انک لتہدی الی صراط مستقیم, تم صراط مستقیم کی ہدایت کرنے والے ہو. جیسا قرآن ویسے محمد, جیسے محمد ویسا قرآن. اب آگے بڑھو. خدن وہ توجہ رکھنا, میں نے ہدن کہہ دیا, اس سے پہلے تبیانن, ہر شے کا بیان قرآن ہے. ہر شے کا بیان قرآن میں. اور پیغمبر اکرم کے لیے کہا علمہ کا مانا تکن تعلق, ہر شے کا علم تجھے دے دیا. ہر شے کا بیان قرآن میں, ہر شے کا علم رسول. جیسا قرآن ویسے رسول, جیسا رسول. آگے پھر ہدن ہدایت, رسول ہدایت کرنے والا. جیسا قرآن ویسے محمد, جیسے محمد ویسا قرآن. رحمتاً, یہ قرآن مسلمانوں کے لیے رحمت ہے. رسول اس میں دو رائے تو ہے ہی نہیں, وما ارسلناک الا رحمتاً للعالمین. اب ایک بچی بشرا, یہ قرآن خوشخبری ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ہم نے ابھی تجھے خوشخبری سنانے والا بنایا, دعوت دینے والا بنایا, اور روشن چراغ بنا دیا. کبھی میں نے یہ جملہ کہا تھا, لیکن اب یہاں رکے رہو. قرآن بشارت, رسول بشارت دینے والا. جیسا قرآن ویسے رسول, جیسا رسول ویسے قرآن. یہاں تک آ گئے نا میرے ساتھ؟ اگر آ گئے ہو تو اب
तक मैंने साबित किया कि कुरान और रसूल बराबर है। यही साबित किया, यही साबित किया ना, कुरान और रसूल बराबर है। अब अगर मैं अपनी बात को उलट दूं तो बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं, कुरान छोटा है, मेरा रसूल बड़ा है, नई आयत नहीं पढ़ूंगा। कुरान है, कुरान है रहमतन लिल मुस्लिमीन और मेरा नबी है रहमतन लिल आलमीन। देखो ना, मैं तो रसालत से बात कर रहा था, बीच में हमारे रसूल आ गए। और मैं जानता हूँ कि वो जो दामाद है वो तुम्हारी बहुत बड़ी कमजोरी है। शरफ होना है, दामाद का शरफ होना कोई शक नहीं है, दामाद रसूल, लेकिन उससे बड़ा शरफ है नक्श रसूल। कल मैं कह के गुजरा हूँ, कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि मिंबर है सरकारी जगह, बिस्तर है जाती जगह। हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत सफिया ने हजरत अबू सुफियान के लिए बिस्तर हटा दिया था। क्यों? इस जगह नाअहल नहीं बैठ सकता बिस्तर पर, जाती जगह पर जब नाअहल न बैठ सके तो मिंबर जैसी सरकारी जगह पे कोई नाअहल कैसे बैठे? खुद घसीट के लाए होंगे इस मसले के तक। तो अब सिलसिला फिक्र यहाँ से तवील नहीं होगा और हमारे वक्त में बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं, लेकिन रसूल फाइनल है। रसूल अगर ये कह दे कि हक है तो हक है, रसूल अगर ये कह दे कि बातिल है तो बातिल है, ठीक है ना। अब एक रवायत सुनते ना, हजरत पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरीज थे और सूरत हाल में थी कि हजरत सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनके सिरहाने बैठी हुई थी एक तरफ, दूसरी तरफ हजरत अली बैठे हुए थे, दरम्यान में रसूल इस तरह हाथ फरमा रहे। हजरत अच्छा, मैं बहुत किताबें देख के बोलता हूँ, किताबें हवाले चाहिए थे, मेरे पास हवाले के जो भी आदमी, लेकिन अब वक्त हवाले में दूंगा, जिम्मेदारी में दूंगा। वो हजरत सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ आए पैगंबर अकरम की इयादत के लिए आए, सलाम किया, बैठ गए। जब बैठ गए रसूल अकरम का मिजाज पूछा, बातचीत हुई और उसके बाद देखने लगे अली के चेहरे को।
چاہتا کہ میں کہوں ہاتھ جوڑ کے کہ رسول کے چہرے کو دیکھیے، مسلسل یعنی اتنی مرتبہ دکھا ہے علی کا چہرہ کہ بیٹی جو صدیقہ ہے وہ خود صدیق ہے، بیٹی صدیقہ سچی خاتون، وہ گھبرا کے کہہ رہی تھی بابا آپ تو آئے تھے رسول اکرم کی عیادت کے لیے، یہ آپ علی کے چہرے کو مسلسل دیکھے جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے، ارشاد فرمایا کہ بیٹی کیا تو نے نہیں سنا النظر الی وجہ علی والا، علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے بھائی، توجہ رکھنا ایک بات یہ صدیق سے حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بابا پھر علی کے بارے میں، علی ابھی وہی بیٹھے ہوئے، علی کے بارے میں ایک روایت میں بھی سنوں، آپ سناؤ؟ کہا میرے نبی نے کہا ذکر و علی بھی نہیں پاتا، علی کا ذکر بھی نہیں پاتا۔ اب سمجھ میں آیا علی کا ذکر، کیا یہ نعرہ حیدری علی کا ذکر نہیں ہے؟ میرے نزدیک کوئی بات نہیں، ذکر و علی ہے عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ اب دو روایتیں تمہارے پاس آ گئیں، دو روایتیں آ گئی، اب تیسری روایت پیغمبر اکرم لیٹے ہوئے مسکرائے اور کہنے کہ اب تیسری روایت سناؤ یا رسول اللہ، حکم فرمائیے۔ کہنے لگے حب و علی عبادت، علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت۔ اپنے آخری مرحلوں میں داخل ہو گئی، لیکن نہیں، علی کا ذکر عبادت ہے۔ اب اتنی اچھی زبانوں سے روایت آئی ہے کہ ملا روایت کا اقرار نہیں کر سکتا تھا، دین خطرے میں آ جائے، اگر روایت کا ملا اقرار کرتے تو دین خطرے میں آ جائے۔ کہنے لگا کہ ہاں فرمایا تو تھا کہ علی کا ذکر عبادت ہے، فرمایا کتاب میں دیکھ کے ہمارا چاہیے۔ علامہ ابن عطیہ جزیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں عالم اسلام کے، انہوں نے اپنی کتاب النہایہ نہیں لکھا ہے، میں نے اپنے ہاتھ کہنے لگے کہ ہاں یہ تو فرمایا تھا، پر یہ میرا آخری کلام ہے کہ علی کا ذکر عبادت ہے، لیکن حقیقت میں عبادت نہیں تھا۔ پھول کہنے عبادت ہے اور آپ حقیقت تک پہنچ گئے، خبر ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے دلیل لکھی کہ اصل میں رسول نے کیوں کہا کہ علی کا ذکر عبادت ہے، بس آخری جملہ میرا رسول نے اس کا سبب جو رسول نے کہا کہ علی کا ذکر عبادت ہے، کہا نا اذا خرج من منزلہ، جب علی اپنے گھر سے نکلتے تھے اور مدینے کے لوگوں کی نگاہ پڑتی تھی ان کے چہرے پر، تو کوئی کہتا تھا لا الہ الا اللہ ما اعظم ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ، کتنا بڑا عالم ہے یہ جوان۔ کوئی کہتا تھا لا الہ الا اللہ ما اضحى ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ یہ جوان کتنا بڑا سخی ہے۔ کوئی کہتا تھا لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ یہ جوان کتنا بڑا کریم ہے۔ کوئی کہتا تھا لا الہ الا اللہ ما اشجع ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ یہ کتنا بڑا بہادر ہے۔ تو چونکہ زبان سے نکلتا تھا علی کا چہرہ دیکھ کر لا الہ الا اللہ، تو رسول نے کہہ دیا علی کے چہرے کو دیکھنا کام ختم ہو گیا۔
काम खत्म हो गया। अब मैं उन दोनों के लिए क्या उनका नाम ही नहीं रखा कि वो चाहते थे कितना बड़ा करीम है, कितना बड़ा शुजा है, कितना बड़ा सती है, कितना बड़ा बहादुर है। एक फजीलत को छुपाना चाहा, 4 फजीलतें को कर लो, कर दो, फिक्रे हैदर से रोशनी कर दो। जी रहे हो बगैर हुक्मे अली, हुसैनों से तीरगी कर लो, फिक्रे हैदर से रोशनी कर दो। जी रहे हो बगैर हुक्मे अली, इससे बेहतर है मेरी तकरीर तमाम हो गई। कंक्लूजन जो दे रहा हूँ मुझे माफ कर देना कि अली के चेहरे को देख के जबान से क्या निकलता था? ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम्हें तुम्हारे अल्लाह की कसम, तुम्हें तुम्हारे मोहम्मद रसूलुल्लाह की कसम, आदम से लेकर रसूलुल्लाह तक किसका के लिए आए? ला इलाहा इल्लल्लाह कहलवाने के लिए। आदम आए ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, नूह आए ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, इब्राहिम आए ला इलाहा इल्लल्लाह कहलवाने के लिए सारे नबी आए। तो अब मुझे जुमला कहने की इजाजत देते हो कि जो काम नबूवत अपनी जबान से लेती है, वही काम इमामत अपने चेहरे से ले लिया करती है। दामाद मोहम्मद, दामाद पैगंबर, ज़हरा का शाह, हसनैनी का बाबा। फैसला गुण है आज भी। अली का नाम लेके देख लो कितने चेहरे बनते हैं, कितने चेहरे बिगड़ते हैं। और अब दायरे के दामन वक्त गुंजाइश नहीं है। 8वीं मुहर्रम का दिन भी गुजर गया और हक तो ये था तो शहजादे का भी तफसील तस्करा होना चाहिए, जिसका चेहरा चांद की तरह था। लक़ब है ना कमर बनी हाशिम। जब ये बच्चा पैदा हुआ तो सफेद कपड़े में लपेट कर अली की गोद में दिया गया। अली ने 2 काम किए। नाम रखा अब्बास, नाम के बारी आते कड़े तेवरों वाला, और फिर नन्ही नन्ही आस्तीनें हटाई और दोनों शानों पे बोला। यहाँ से अब्बास की जिंदगी शुरू। बड़े जलाल वाला है अब्बास, वक्त नहीं है। और मैं इस मसाइल पर पहुंच के बहुत परेशान हो जाता हूँ, समझ क्या है। लेकिन अब जो जुमले सुन ही लो
حسین ابن علی نے کہیں آگے جانے کے لیے اپنا گھوڑا موڑا تو حر نے حسین کے گھوڑے سے لگام تھام دی۔ دیکھو لگام تھامنا کسی عرب کے لیے ناقابل برداشت تھا، اور وہ ایک طرح اگر ان کی بازری ہے تو دوسری طرف انتہائی بد اخلاقی بھی ہے۔ اور اسی پر حسین نے ایک جملہ کہا تھا کہ سکلت کا اموں کا یا حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تیرے تو مر جائے، تیری یہ مجاز کہ تو میرے گھوڑے کی لگام تھام لے۔ عباس دور کھڑے ہوئے تھے، خود کانپنے لگا اور کہنے لگا فرزند رسول آپ نے تو میری ماں کا نام لے دیا، میں کیا کروں کہ آپ کی والد ماجدہ کا نام میں وضو کے بغیر لے نہیں ہوں۔ دور کھڑے تھے نا عباس، گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے خود کے قریب آئے اور کہنے لگے حر یہ کس کی ماں کا تذکرہ کر رہا تھا؟ اب اگر زبان سے دوبارہ یہ جملہ نکلا تو زبان کاٹ کر چلی جائے۔ اس کا نام ہے عباس۔ کیا زیادہ سمجھ میں آ گیا؟ کیا ایک بات ہے تھوڑا سا ایک بات ہے اور سن لو۔ چوتھی محرم کو حسین اپنے خیمے میں آرام کر رہے تھے، ظہر کے بعد باہر سے شور کی آواز آئی۔ شہزادی زینب نے فضا کو بھیجا، دیکھ کیا کہ وہ کیا رہا ہے۔ فضا گئی، واپس آئی اور واپس آنے کے بعد کہا بیوی یزید کی فوج والے کہہ رہے ہیں خیمہ نہر سے ہٹاؤ، اور ابو الفضل عباس کو جلال آ گیا ہے۔ جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو، اب میں تمہارے سامنے کچھ بیان نہیں کرنا چاہتا۔ ابو الفضل عباس کو جلال آ گیا ہے، کہا جا اب عباس سے کہہ کہ تمہاری بہن بلا رہی ہے۔ پھر گئی، پھر واپس آئی، کہا بیوی میں کیا کروں، کن پٹی سے پسینہ گر رہا ہے، چہرہ سرخ ہے، آدھی تلوار میں آم سے باہر ہے، اور انہوں نے زمین پہ خط دے دیا ہے کہ یہ ایک لکیر ہے، جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا اور اس لکیر کو عبور کر کے دیکھا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عباس۔ اب اتنے جلال میں جب عباس ہو تو اسے روکے تو کہا فضا جا اور عباس سے کہہ دے کہ اگر تم واپس نہیں آئے تو تمہاری بہن خیمے سے باہر آ جائے۔ بس یہ جملہ عباس کو خیمے سے واپس سے آئے اور سر کو جھکا کے گوشے میں کھڑے ہو گئے۔ یہ ہے عباس۔ اب آخری جملہ عرض کر دوں، ایسا عباس ایک مرحلے پہ آیا، کہا مولا مجھے جنگ کی اجازت ہے۔ ارے عباس تمہیں جنگ کی اجازت ہے؟ جب مجھے معلوم ہے کہ عباس پیدا ہوا تھا کربلا کے دن کے لیے، تو کیا عباس کو نہیں معلوم ہوگا؟ سوچنے لگے کہ میں پیدا ہوا ہوں کربلا کے دن کے لیے، اور میں کہتا ہوں مولا اجازت دیجیے، کہتے نہیں عباس نے۔ تھوڑی دیر بعد پھر آئے، مولا مجھے جنگ کی اجازت ہے۔ کہا عباس تمہیں جنگ کی اجازت نہیں ہے، کیسے؟ کہا مولا سبب کیا ہے؟ کہا کہ عباس تم میری فوج کے علمدار ہو، علمدار کو کیسے رخصت دے دو؟ پر نظر یمیناً و شمالا، عباس نے دائیں دیکھا، عباس نے بائیں دیکھا اور کہا کہ مولا وہ لشکر کہاں ہے؟ آخری جملہ، اب وہ لشکر کہاں ہے؟ کہا عباس تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ پلٹے ایک خیمے کے دروازے پہ بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ
मौला से इजाजत मिले तो कैसे मिले। इतने में खैमे के अंदर से सकीना की आवाज आई, रूबी अम्मा में बहुत प्यासी। आखिरी जुमला तकरीर का, रूबी अम्मा मैं बहुत प्यासी हूँ। अब्बास खुशी में खड़े हो गए, कहा बेटा सकीना मेरे पास आना। बच्ची आई, कहा बेटी तू बहुत प्यासी है। कब यहाँ से जाने बहुत प्यासी हूँ, कब दौड़ के जा अपने छोटा मशकीना लिया। और तेरा काम तो इतना है कि मशकीना दिखलाकर अपने बाबा से कहेंगे मैं बहुत प्यासा। तुम रो चुके, तुम्हारी आवाजें बुलंद हो गई, मैं तवील मसाइल नहीं पढ़ा करता। बच्ची गई, मशकीना लाई, अब्बास ने बच्ची को गोद में उठाया, आए हुसैन के पास। हुसैन ने कुल 2 जुमले कहे। अब्बास मैं समझ गया कि तुम सकीना को क्यों लाए हो। क्या मैंने तुम्हें पानी दे लाने की इजाजत दे दी। ये तो कहा अब्बास से, और बेटी से कह लगे बेटी अब तो चचा को इजाजत दिलवा रही है। जब राह खूब और शाम में जालिम तुझे दबा के